ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ جب آپ کا زور چلا تو آپ نے بھی بھرپور زور اس پر چلایا تھا، اس کو ایک نہیں سنی تھی، وہ غلطی لے کر بھی آ گیا تھا اپنی، آپ والد صاحب تھے، رشتہ تھا، شفقت والا معاملہ ہونا چاہیے تھا، آپ کا بچہ آپ ہی کے پاس تو آیا تھا، صحیح، اس کی سن کر اس کو سمجھا دیا جاتا تو مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن اس وقت نہیں سنا ہوتا تو پھر بعد میں طویل مدت تک سننا پڑتا ہے۔ دیکھیں الفاظ کی تاثیر جو ہے وہ صرف الفاظ کے ساتھ نہیں ہے مختص، وہ ماحول بھی دیکھنا ہوگا، موقع بھی دیکھنا ہوگا، موقع بھی، مخاطب کو بھی دیکھنا ہوگا، صحیح، مخاطب ہے کون، بڑی عمر کا ہے، چھوٹی عمر کا ہے، ہم عمر ہے، ہم عمر کو ہم اور انداز سے سمجھا سکتے ہیں، اچھا بڑے کو ہم نے جو ہے نا وہ عزت اور تعظیم کے ساتھ سمجھانا ہے، چھوٹے کو شفقت کے ساتھ سمجھانا ہے، پھر موقع کیا ہے، سمجھانے کا موقع ہے یا نہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا جو فرمان ہے، اگر سامنے سمجھایا کسی کو تو اس نے اس کو جو ہے وہ خراب کر دیا، ٹھیک ہے، عیب دار کر دیا، اور اگر اس نے اس کو تنہائی میں سمجھایا تو اسے مزین کر دیا، سنوار دیا۔ تو اب مخاطب کو بھی دیکھنا ہے، جگہ کو بھی دیکھنا ہے، پھر یوں الفاظ میں تاثیر پیدا ہوگی، پھر اس میں تصنع نہ ہو، بناوٹ نہ ہو، الفاظ کا انتخاب تو ہو، اچھے الفاظ بھی ہوں مگر تصنع نہ ہو، بناوٹ نہ ہو۔ دیکھیں گے نا کہ جس کو ہم سمجھا رہے ہیں اس کی ہم سے اٹیچمنٹ کیسی ہے۔ بسا اوقات ایک شخص بڑی آس لگا کر، بڑی آپ کی توجہ چاہنے کے لیے بڑی دور سے آیا ہوتا ہے آپ سے ملاقات کے لیے، آپ اس کو کچھ نہ کہیں، ایک لفظ نہ کہیں، صرف اس کو اگنور کر دیں، کیا کیا آپ نے؟ وہ جو احساسات لے کر اپنے دل میں آیا تھا نا، وہ سمجھیں اس کا محل ٹوٹ گیا۔ اللہ اکبر۔ جب اس کا یہ محل ٹوٹ گیا، ڈیمالش ہو گیا، اب وہ آپ کے بارے میں کیا توقع رکھے گا؟ آپ بہت قادر الکلام ہیں، بہت اچھی اور بہت عمدہ گفتگو کرتے ہیں، لیکن آپ کی عمدگی گفتگو کی اس پر تبھی اثر انداز ہوتی جب آپ کی محبت بھی اس کے دل میں باقی رہتی۔ الفاظ کے ساتھ اخلاق بھی اچھے ہونے چاہیے، اخلاق اچھے ہوں تب پھر الفاظ اچھے ہوں، پھر اس کی ہم تاثیر کی بات کریں تو اب تاثیر تو ہم کئی جگہوں پہ دیکھتے ہیں، دعاؤں کی تاثیر کی بات کی جاتی ہے۔ اچھا دعاؤں میں تاثیر کیسے پیدا ہوتی ہے؟ دیکھیں جس چیز سے دعاؤں میں تاثیر پیدا ہوتی ہے اسی چیز سے الفاظ میں بھی تاثیر پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ دعاؤں میں تاثیر کس سے پیدا ہوتی ہے؟ عقل حلال سے، حلال کھانے سے، ٹھیک ہے؟ اب حلال کھائے گا انسان تو پھر دعاؤں میں تاثیر پیدا ہوگی۔ اب صرف دعاؤں میں تاثیر نہیں، انسان کا دل روشن ہو جائے گا۔ ایک روایت یہ بھی ہے، کہا جاتا ہے اگر عقل حلال اور صدق مقال کے حوالے سے قحط الرجال ہے۔ اللہ اکبر، صحیح، بالکل صحیح قول ہے کہ ایسے لوگ بہت کم پائے جاتے ہیں جو حلال بھی کھائیں اور سچ بھی بولیں۔ تو واقعی حلال ہو اور سچ بھی بولا جائے، حلال جب پیٹ میں جاتا ہے تو ایک روایت کا مفہوم یہ ہے کہ 40 دن تک اگر کوئی شخص لقمہ حرام کی آمیزش سے بچا لے خود کو، لقمہ حرام نہ جائے اس کے پیٹ میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے، اور اس کے دل سے حکمت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ خالد بھائی اس پہ کبھی غور کریں، گہرا غور و فکر ضروری ہے اس پر کہ کس طرح سے حلال کھانے سے حکمت کے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ یہ حکمت کے چشمے کیا ہیں؟ یہ الفاظ ہی تو ہیں، اچھے الفاظ کا انتخاب تو ہے۔ پھر آپ دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، یہ حضرت ابراہیم بن ادم کا فرمان ہے، یہ غوث پاک کا فرمان ہے، یہ امیر اہل سنت کا فرمان ہے، اخلاص قبولیت کی کنجی ہے۔ اب امیر اہل سنت کا فرمان، یہ الفاظ کیسے آئے اور ان الفاظ میں تاثیر کیوں ہوتی ہے؟ ہم پڑھتے ہیں کتابیں، اللہ والوں کی باتیں ہم اگر کتاب کا مطالعہ کریں، ٹھیک ہے، اب دیکھیں جگہ جگہ اقوال ہے، بندہ پڑھتا ہے کسی بزرگ کا فرمان، ایسا دل میں جا کے لگتا ہے یار اس پہ تو عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ ذہن کیوں بنتا ہے؟ ان لوگوں نے حلال کھانا کھایا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بادشاہت اس لیے چھوڑی تاکہ حلال کمائی کی طرف آ جاؤں، حلال کھاؤں، اور جب حلال کھایا تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری ہوئے، اور پھر ان حکمت کے چشموں نے کیا کیا؟ لوگوں کو سیراب کیا۔ کس طرح سے ان پر تاثیر کی ان لفظوں نے؟ وہ حکمت کے چشمے جب جاری ہوئے، لوگوں نے ان لفظوں کو قبول کیا اور پھر اس سیراب ہو گئے۔ سیراب کس طرح ہوئے؟ ان کی زندگیاں تبدیل ہو گئیں، ان کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی وقت کا جو ہے ولی بن جاتا ہے، کتب بن جاتا ہے، اور اپنے دور کا نیک انسان بن جاتا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے الفاظ بڑے زبردست تھے، ان الفاظ میں تاثیر تھی، اور بنیادی وجہ حلال کھانا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے! اصل میں حکمت کے چشمے اور
یوں سمجھے کہ میٹھے اور سیراب کرنے والے چشمے اللہ اکبر، اچھی زمین سے ہی جاری ہوتے ہیں. سبحان اللہ، اچھی فصل اچھی زمین پر اگتی ہے. اللہ، جب اندر میں اچھا ہوگا نا تو باہر بھی کچھ اچھا ہی آئے گا. کہا جاتا ہے الاناء یترشح بما فیہ، اللہ، برتن سے وہی چھلکتا ہے جو برتن میں ہوتا ہے. جب برتن میں گندگی بھری ہوگی تو کیا چھلکے گا؟ اس سے گندگی باہر آئے گی. اگر اچھی چیز ہوگی تو وہ اچھی چیز باہر آئے گی. اسی طرح میرے اندر کیا ہے، میری ذات میں کون سی خوبیاں ہیں یا کون سی برائیاں ہیں، جب میں اپنا منہ کھولوں گا، اپنی زبان کو حرکت دوں گا، اپنے الفاظ کو ترتیب دوں گا، تو جو میرے اندر ہے نا، میرے اخلاق، میرے اوصاف، پھر وہی لوگوں کے سامنے آئیں گے. یہ خالد بھائی کہا جاتا ہے نا کہ ایک جگہ پڑھا تھا کہ آپ کا انداز گفتگو آپ کی جانے والی تربیت کا پتہ دیتا ہے. اللہ اکبر. یعنی اس کو آپ دوسرے الفاظ میں یہ بھی لے سکتے ہیں کہ آپ کے خاندان کا تعارف آپ کا الفاظ کا چناؤ کرواتا ہے. یعنی ایک شخص ہے جو بیٹھے ہوئے بالکل جسے کہتے ہیں بے تہذیبانہ انداز پر بات کر رہا ہے، تو اٹھا کے لے آؤ، بیٹھ جاؤ یہاں پہ، نکل جاؤ یہاں سے، نظر نہیں آنے چاہیے یہاں پہ. ایک انداز یہ بھی ہے، اور ایک انداز یہ بھی ہے کہ سر تشریف لائیے نا، آپ تشریف رکھیں، حکم فرمائیں، حاضر ہیں. ایک یہ انداز بھی ہے. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے فتاوی رضویہ میں جگہ الفاظ کی بات کی تو آپ نے فرمایا کہ بھئی کسی کو کہتا ہے تھوڑو کھاؤ، ٹھیک ہے، جی جی، کہتے ہیں اس کی جگہ یہ کھائیے. اگر کھائیے کہا تو یہ بہتر ہے. یہ ٹھیک ہے. بہتر. اب یہ تربیت اعلیٰ حضرت نے بھی بعض جگہ فرمائی، اور ادب الفاظ ایک پورا چیپٹر ہے. جی الفاظ کا ایک چناؤ. ہمارا موضوع الفاظ نہیں ہے بلکہ الفاظ کی تاثیر ہے، لیکن چونکہ اب وہ تاثیر الفاظ کے ضمن میں ہے، اس لیے الفاظ پہ گفتگو ہو رہی ہے اور ہونی چاہیے. اب دیکھیں نا کہ وہ ایک بادشاہ نے خواب دیکھا، ایک فرضی حکایت بیان کی جاتی ہے کہ بادشاہ نے خواب دیکھا، اس کے سارے دانت گر گئے، خواب میں دیکھتے سارے دانت ٹوٹ گئے. تو اس نے جو ہے وہ نجومیوں وغیرہ کو بلایا بھی تعبیر بتائیں. تو اس کی تعبیر یہ بنتی تھی کہ بادشاہ کے سارے رشتہ دار اس کے سامنے مر جائیں گے. اب سب نے اسی انداز سے تعبیر کو بیان کیا، اکثر نے. بادشاہ ناراض ہوا سب پر. تو ایک صاحب کھڑے ہوئے نے کہا کہ بادشاہ صاحب میں اس کی تعبیر بتاتا ہوں. کہا آپ بتائیے. کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اپنے تمام رشتہ داروں میں زیادہ لمبی عمر پائیں گے، سب سے زیادہ عرصے تک آپ جئیں گے. اب تعبیر ایک ہی تھی، آپ کو لمبی عمر ملے گی، آپ کو لمبی عمر ملے گی. ٹھیک ہے. اب دوسروں نے کہا کہ آپ کے سارے رشتہ آپ کے سامنے مر جائیں گے. اب وہ الفاظ ایسے تھے کہ بادشاہ اس پہ ناراض ہو گیا. صحیح. اور اگر جس نے یہ لفظ کہے کہ آپ طویل عمر پائیں گے، بادشاہ اس سے خوش ہوا، اس کو انعام و اکرام دیا. اب الفاظ اس کا چناؤ بہت جو ہے، لیکن لفظ ہی تو ہیں، ایمان اور کفر کا فیصلہ کر دیتے ہیں. واہ واہ واہ. کلمہ بھی کیا، الفاظ ہی تو ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اب دیکھیں آپ، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں جبار، تاثیر پیدا ہوتی ہے نا، کوئی تصور آتا ہے نا. کہتے ہیں رحمان، تاثیر پیدا ہوتی ہے نا. قہار، تاثیر پیدا ہوتی ہے. اب نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں تو رحمت للعالمین ہیں، رؤوف ہیں، رحیم ہیں، امت سے پیار کرنے والے ہیں. اب یہ جب لفظ بولے جاتے ہیں تو اس کی تاثیر کیا پیدا ہوتی؟ اب آپ کنسپٹ بنتا ہے کسی شخص سے. اب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں میرے پیارے پیارے اسنائی بھائی، رب کریم نے بھی تو یہی سکھایا نا ہمیں، یا ایھا الذین آمنو. تو ریت میں کیا ہوا؟ مجھ پر ایمان لانے والوں. تو ریت میں کیا ہوا؟ خطاب کیسے ہے؟ ایھا المساکین، اے مسکینوں. لیکن اس امت کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے مجھ پہ ایمان لانے والوں. تو اب یہ دیکھیں کہ انداز تخاطب کیا ہے، تو کس لفظوں کا یعنی چناؤ کیسا ہے، لفظوں کا بیان کیسا ہے. ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، وہ جو لفظ فرما دے، جو کہے وہ، جو اس کی مرضی. لیکن وہ ہمیں سکھا رہا ہے نا، ہمیں بتا رہا ہے. قرآن پاک میں تو وہ کتاب ہدایت ہے نا، تو ہر لحاظ سے ہدایت ہے. الفاظ کے انتخاب میں بھی ہدایت ہے اور تاثیر میں بھی ہدایت ہے. ہر لحاظ سے اس کو ہم جو نہ دیکھیں تو قرآن کریم تو لاجواب کتاب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کریم جل وعلا ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن میں ہمارے رب نے ہمارے لیے کیا بیان کیا ہے اس کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کو سمجھ لیں گے، اپنی زندگی میں عملی طور پر نافذ کرنے کی طرف بھی آئیں گے تو انشاءاللہ خود اپنی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہوتا محسوس کریں گے. مدنی چینل کے ناظرین
ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں، ان کے کیا الفاظ ہیں، یہ کیا تعبیرات مانگ رہے ہیں اور کیا کیا ان کی فرمائشیں ہیں، انشاءاللہ عز و جل وہ بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں. اور آپ آج یہ بھی دیکھیے گا کہ آپ کی جو فرمائشیں ہوں گی ان کو کس طرح پورا کیا جائے گا. میرے ساتھ اس وقت منچ پر مولانا آصف اقبال مدنی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے اور میرے دل کی طرف وسیم مدنی دامت برکاتہم العالیہ موجود ہیں. اب دیکھتے ہیں ان حضرات میں سے کوئی آپ کی فرمائش پوری کرتا ہے یا کوئی اور طریقہ اپنایا جاتا ہے. جی کالز دیجیے گا. ماشاء اللہ عز و جل. خالد امیر بھائی آپ کا پروگرام کھلی آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا ہے. ماشاء اللہ عز و جل آپ کے آج سلسلے میں جو الفاظ کی تاثیر موضوع لیا گیا بہت ہی پیارا ہے. ماشاء اللہ عز و جل جس طرح بھی ہمارے مبلغین ماشاء اللہ اس کی تفسیر بتا رہے ہیں، کوئی شک نہیں. جو صبح آج آپ نے طریقہ تلاوت کا اختیار کیا کہ قرآن پاک کی ترجمہ اور قرآن پاک کی تلاوت اور جو ترجمہ پڑھا گیا تو الحمدللہ عز و جل اس کے جو ترجمے کی الفاظ کی تاثیر تھے دلوں پر کتنا ہی اچھا انہوں نے اثر ڈالا. تو ماشاء اللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی چینل کا ہر سلسلہ ہی بہت ہی پیارا اور جو ہے وہ انسان کی رہنمائی کرتا ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا کا قرآن یہ شان والا ہے، یہ ضرور ہماری رہنمائی کرتا ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو بات قرآن میں ارشاد فرمائی ہے اس کا ترجمہ اگر ہم پڑھ لیں اور کاش اس کو تفسیر کے ساتھ سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں تو اس کا فائدہ انشاءاللہ ہمیں یہ نصیب ہوگا کہ ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی. ان الفاظ کی ایک تاثیر تو یہ ہے قرآن آیات کی کہ بندہ جب اس کو پڑھ رہا ہوتا ہے ایک کیف، ایک سرور، ایک انقلاب اپنی ذات میں، چاہے اس کے معنی سمجھ آئیں یا نہ آئیں تب بھی محسوس کر رہا ہوتا ہے. نگران شورا ایک سلسلہ فرما رہے تھے رمضان میں، سلسلے کا نام تھا میرے رب کا کلام. سبحان اللہ. اس میں قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرماتے ہوئے نگران شورا نے ایک مدنی پھول یہ پیش کیا تھا کہ قرآن کی تاثیر ایسی ہے کہ بندہ جب اس کو پڑھتا ہے بسا اوقات اپنے پڑھنے والے پر یہ اس طرح اثر انداز ہوتا ہے کہ سمجھ کچھ نہیں آ رہا ہوتا لیکن اس کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہوتی ہیں، اللہ اکبر. وہ رو رہا ہوتا ہے، ایک کیفیت اس پر طاری ہو جاتی ہے. یہ قرآن کا اپنا اثر ہے. سبحان اللہ. رمضان میں جب ہمارے خود دل نرم ہوتے ہیں، ہم تلاوت کی طرف آتے ہیں، ویسے بھی دل کی نرمی قرآن کریم کی تلاوت کرواتی ہے. اس سے محبت اسی صورت میں ہماری طرف آتی ہے، ہمیں ہمارے دل میں جاگوزی ہوتی ہے کہ ہمارا دل نرم ہو جائے تو ہم اس کی محبت کی طرف آتے ہیں، اس کی تلاوت کی طرف آتے ہیں. کاش اس کو سمجھنے کی طرف آئیں. جب سمجھ کر پڑھیں گے نا تو ہماری نمازوں بھی ہمیں ذوق دے رہی ہوں گی. کہا جاتا ہے کہ جناب ہم نماز پڑھتے ہیں دل نہیں لگتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، کوئی وظیفہ اختیار کرتے ہیں، مزہ ہی نہیں آ رہا ہوتا، کچھ دن ہوتا ہے پھر چھوٹ جاتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتح رضویہ شریف میں ایک بات ارشاد فرمائی کہ بندہ جو وظیفہ چھوڑ دیتا ہے کرتے کرتے، اس کی وجوہات بیان کرتے ہوئے ایک وجہ ارشاد فرمائی کہ بندہ اپنا کام نکلوانے کے لیے وظیفہ کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے ذکر کے لیے کرتا تو اس کی اور برکات نصیب ہوتی، پھر چھوڑتا نہیں، رکتا نہیں، میرا کام نہیں ہوا نا، اللہ کا ذکر تو میں کر رہا، تو وہ کرتا رہتا تو انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ بھی نصیب ہوتا کہ کام بھی اس کا بن جاتا. اللہ کا نام لینے تو سارے کام بن جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے قرآن کو پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی بھی سعادت عطا فرمائے. مزید کال دیجیے گا. سگے عطار محمد فاروق عطاری ہند کرناٹکا کے شہر کولار سے بات کر رہا ہوں. الحمدللہ عز و جل آج کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے موضوع الفاظ ہے، تو میرا کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے مرض یہ تھی کہ جب بھی ہم گفتگو کریں تو الفاظ مطلب دیکھ بھال کر کرنا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ گفتگو کرتا ہے تو دل میں اتر جاتا ہے اور بے وقوف جب بولتا ہے تو دل سے اتر جاتا ہے. تو ہمیں بولنے سے پہلے الفاظ کو تولنا چاہیے کہ میں جو لفظ بولنے جا رہا ہوں کہ اس کا صحیح مقصد ہے یا نہیں. بڑی پیاری بات کہی گئی، پہلے تولو بعد میں بولو. لفظ کے پیچھے جو مقصد ہے اس پر بھی واقعتاً غور ہونا چاہیے. بہت پیاری، بہت عمدہ آپ نے بات کی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. وسیم بھائی اور آصف بھائی، ایک میسج شامل کرتا ہوں. اس میں لکھا ہے جی ماشاءاللہ آج کا ٹاپک بہت اچھا ہے. جو سوال ہے وہ پڑھ دیتا ہوں. میری آواز بہت سخت ہے، میری آواز بہت سخت ہے، میں اپنے الفاظ میں مٹھاس کیسے پیدا کر سکتا ہوں؟ سبحان وسیم بھائی. دراصل اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے خالد بھائی، بعض افراد کا انداز گفتگو ایسا ہوتا ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں نا نیچرلی فطری طور پر کہ تب وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ لڑ رہے ہیں،
کہ وہ انداز ہی ایسا ہوتا ہے یا سخت کلام کر رہے ہیں ایسا ہوتا ہے. تو وہ خود بھی بتاتے ہیں بعض لوگ کہ کچھ ایک آدھ فرد سے میرا بھی اس طرح کا واسطہ پڑا. میں نے کہا کلام تو آپ کا بڑا سخت انداز پر ہو رہا تھا, کیا بات کیا ہے؟ ان کا حضرت آپ یقین مانیں کہ میں بالکل غصے میں نہیں تھا, میرا انداز ہی یہ ہے کہ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ میں غصے میں بات, بھاری آواز ہوتی ہے, بھاری آواز, اور ایک دم جس سے کہتے ہیں نا کہ ایک جوشیلا فاسٹ انداز, اس پر گفتگو کر رہے تھے. لیکن ایسے اسلامی بھائیوں کے لیے عرض یہی ہے کہ میں تو بالخصوص یہ مشورہ دوں گا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے مدنی مذاکرہ پابندی سے سنیں. واہ, یہ وہ چیز ہے پریکٹیکل کہ آپ پریکٹیکل دیکھیں گے کہ جس طرح کا بھی سوال ہو, امیر اہل سنت کی مسلسل مسکراہٹ اور مسلسل مسکرا کر گفتگو کرنا. دیکھیں اگر کوئی سخت انداز بھی ہے نا, کسی کا سخت رویہ بھی ہے, وہ مسکراتے ضرور ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہی نہیں آتی ہوگی, اس فرد کے چہرے پہ مسکراہٹ ضرور آتی ہوگی. تو ان کے لیے یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک بہت پیارا انداز کہ آپ جب کسی سے گفتگو فرماتے تھے تو مسکرا کر گفتگو فرمایا کرتے, اور اس پر یہ سامنے والے پر اس مسکراہٹ کا اثر یہ ہوا کرتا تھا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان بیان کرتے ہیں نا کہ ہم غمگین کیفیت میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے, لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مسکرا کر گفتگو فرمایا کرتے تھے, اور گفتگو تو گفتگو, آپ کے صرف چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر ہی ہم اپنے غم بھول جایا کرتے تھے. صحیح ہے نا؟ فرماتے ہیں میدان محشر کا نقشہ کھینچتے ہوئے, خون روتے آئیں گے ہم مسکراتے جائیں گے. کیا بات. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب میدان محشر میں حاضری ہوگی تو بڑا ایک نفسا نفسی کا عالم ہوگا, خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے, یہ والا سارا معاملہ ہو چکا ہوگا. اب وہ روتے روتے حضور کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانیاں, حضور کی شفقتیں ایسی ہوں گی کہ بندہ خون روتا آئے گا لیکن حضور کی بارگاہ سے جب پلٹے گا. کیا بھائی, اس میں جو سائل ہمارے انہوں نے سوال کیا ہے کہ سختی ہے اس کو دور کیسے کیا جائے لہجے میں, لفظوں میں کیسے لائی جائے. اب بعض اوقات الفاظ تو اچھے ہوتے ہیں, لہجہ سخت ہوتا ہے, تو اسی وجہ سے سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ سختی سے بات کرتے ہیں. اس میں جو ہے ایک تو خاندان کا بھی اثر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, دوسرا علاقے کا بھی اثر ہوتا ہے. اب کوئی ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں ہر بندہ اس طرح بات کرتا ہو, وہ شخص وہاں سے ہجرت کر کے کسی اور شہر میں آ گیا, اور جس شہر میں پہنچا وہ بڑے پولائٹ ہوتے ہیں, بہت آرام سے بات کرتے ہیں, ایسا گفتگو جو ہے. اچھا, ایک اور چیز بتاؤں, میں عرض کروں کہ رجال الغیب جو ہیں جن کی تعداد ہر دور میں 10 رہتی ہے, یہ انتہائی دھیمی آواز میں بات کرتے ہیں. ان کے بارے میں لکھا ہے علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ, بہت دھیمی آواز میں بات کرتے ہیں, اور دھیمی آواز میں جب بات کرتے ہیں تو اس انداز ان کا یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو اونچی آواز میں گفتگو کرتا سن لیں تو اس پہ حیرت کرتے ہیں کہ بندہ اس طرح بھی بات کرتا ہے. اور جو چیخ چیخ کے بات کرتے ہیں, قرآن کریم میں سورہ لقمان میں ان کے لیے ہدایات موجود ہیں کہ چیخ چلا کے بات مت کرو, کیونکہ یہ جو چلانا ہے انسان کا کام نہیں ہے. ایک جانور کا نام لیا گیا کہ سب سے بری آواز تو اس گدھے کی آواز ہوتی ہے, اس لیے جو ہے وہ اونچی آواز سے بات نہ کریں. اب بعض ہوتا ہے, بعض اوقات انسان کی آواز اونچی ہوتی ہے, کبھی لہجہ اونچا ہوتا ہے, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان گفتگو کرتے کرتے شروع میں تو بہت آہستہ بات کرتا ہے, لیکن پھر ایک وقت آتا ہے وہ اس کی آواز اونچی ہو جاتی ہے. تو اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ انسان کچھ چیزوں کو سوچے, غور و فکر کرے. جس طرح امیر اہل سنت کی بات کی گئی, ان کا انداز گفتگو کیا ہے, ٹھیک ہے, اس کو سامنے رکھا جائے, بار بار سنا جائے. کوئی چیز بار بار جب سنی جاتی ہے نا, تو آپ یہ دیکھیں گے اگر کوئی شخص ایک ہی مبلغ کے بیانات مسلسل سنتا ہے نا, پھر جب وہ خود بیان کر رہا ہوتا ہے نا, تو وہ لہجہ اور وہ الفاظ, وہ انداز, وہ طرز اس کے اندر بھی آنا شروع ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیں نا, مٹی اگر گلاب کے پاس رہے تو وہ خوشبودار ہو جائے, صحبت کا پھر جو اگر ولی اللہ کی صحبت, ان کے الفاظ سنے گا تو انشاءاللہ تبدیلی آئے گی. واہ 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 واہ, انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکوں کی صحبت عطا فرمائے. آمین. سلسلہ عام طور پہ سلمان بھائی کیا کرتے ہیں, اور جب میسیجز آتے ہیں تو اس میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ سلمان بھائی آپ سے یہ فرمائش ہے, یہ کلام سننا چاہتے ہیں. ابھی میسیجز یہ بھی ہیں کہ سلمان بھائی کہاں ہیں. مجھے بتایا گیا ہے پی سی آر سے کہ سلمان بھائی ہمارے ساتھ آن کال موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ.
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं खालिद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। हुजूर आप कैसे हैं और कहाँ का सफर जारी है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला की रहमत है। अभी सफर है मेरे आका चोलिस्तान का, रूही का इलाका जो है वो कहलाता है। यहाँ का सफर कर रहे हैं मदनी चैनल की कुछ रिकॉर्डिंग्स के लिए, और वहाँ मदनी गुलदस्ते रिकॉर्ड करने के लिए, वहाँ की बूदोबाश तो किस तरीके से सहराए चोलिस्तान में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसका हमने कुछ रिकॉर्डिंग जो है वो करनी है और इसके कुछ मदनी गुलदस्ते बनाने हैं। और इसके अंदर जो एक मेन बात है खालिद भाई जी, वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है कि दुनिया के मामले में अपने से नीचे वाले अफराद को देखो, तो ये हम खुद भी देखें, मदनी चैनल के नाज़रीन को भी दिखाएं, ताकि हमारा ये ज़हन बन जाए कि अल्लाह तबारक व तआला की हम पर बहुत सारी अताएं हैं, मालिक की हम पर बहुत सारे एहसानात हैं। शायद इतनी अल्लाह ताला की हमारे ऊपर नेमतें हैं कि जो हमने कभी उन पर गौर व फिक्र भी नहीं किया होगा। तो अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र हो और कनाअत हो, और बंदा अपने आप को शिकायत से बचाए, शिकवों से बचाए, और अल्लाह तबारक व तआला की इताअत गुजारी में अपना वक्त बिताए। जितने टाइम में उसने शिकवे शिकायतें करनी है, मेरे पास ये नहीं है, मर गए, कुछ नहीं रहा, लुट गए, बर्बाद हो गए, आज तक मतलब मुसीबतें ही देख रहे हैं, बीमारियों ने डेरे डाल लिए, तो ये गुफ्तगू सारी करने की बजाय अगर अल्लाह रसूल का जिक्र करेंगे इतने टाइम में, तो इंशाल्लाह बेड़ा पार होगा। ये भी है, और भी बहुत सारी अच्छी कुछ नियतें हैं, इनके साथ हम सब कर रहे हैं। अभी बाबुल कराची कैंट स्टेशन में मैं ट्रेन के डब्बे में बैठा हूँ, आप देख ही रहे, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये सफर होगा। और आज हम शाम तक गालिबन या रात के किसी हिस्से में खानपुर पहुंचेंगे, और फिर खानपुर से आगे जो है ये दूसरी गाड़ियों के अंदर जो है वो डेजर्ट के अंदर सहरा में सफर होगा। और हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शुरा के रुकन हजरत मौलाना हाजी मोहम्मद असलम अत्तारी दाऊद भी हमारे साथ होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह सलमान भाई, वसीम मदनी अर्ज कर रहा हूं, और चोलिस्तान का माशाल्लाह आपका सफर है। अभी कुछ अरसा पहले अपनी मजलिस वक्फ अमलाक के तहत भी चोलिस्तान जाना हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह आप वहाँ पे वीडियो अपना रिकॉर्डिंग तो करेंगे ही, ऐसे सहरा में, ऐसे इलाके में भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दावत इस्लामी अपना बेहतरीन फैज़ान मदीना बनाने जा रही है इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। वहाँ पर मस्जिद भी होगी इंशाअल्लाह, जामियातुल मदीना, मरसल मदीना भी होगा जी। मदीना इधर में तो हमने ये नज़ारे देखे हैं, अभी चोलिस्तान में भी देखेंगे। और सही कहा है किसी कहने वाले ने अमीर सुन्नत के बारे में कि दीन की नौबत ऐसी बजाई झूम रही है सारी खुदाई। अच्छा, मैं यहाँ जा रहा था कुछ मौजू पर जो आप गुफ्तगू फरमा रहे थे, मैं उसको काफ़ी देर से सुन भी रहा था। तो जब तक ये ट्रेन स्टेशन पर है तब तक कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं, क्योंकि जब ट्रेन चलेगी तो फिर तो जाहिर सी बात है ट्रेन के चलने का भी एक अपना शोर होता है। तो मैं एक बात जो है वो सोच रहा था खालिद भाई आपकी डिस्कशन के दरमियान, कि जिसमें ये बात हो रही थी कि बाज़ औक़ात हम किसी का लहजा देख के हमें यूँ लग रहा होता है जैसे ये लड़ रहा होता है, या बंदा ये लड़ रहा है, ये बात नहीं कर रहा, ये झगड़ा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है। खालिद भाई, एक बात ये है कि हम हर किसी को अपने बनाए हुए पैरामीटर पर ही ना परखें। यानी जो मेरा ज़हन है, जो मेरा ख्याल है, जो मेरी सोच है, इसी के मुताबिक मैंने किसी के कैरेक्टर को जांचना है, उसको नापना है, उसको देखना है, उसको जज करना है। इस पर थोड़ा गौर होना चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसे मामलात से बंदा जो है बड़ी भूल खा जाता है, और बाज़ औक़ात ठोकरें भी खा जाता है, और गुफ्तगू भी बाज़ औक़ात ऐसी कर जाता है कि ये सामने वाले की दिल आज़ारी का भी बायस बन जाता है। तो देखने की बात यह है, हमारा जो फोकस होना चाहिए, हमारी जो कंसंट्रेशन होनी चाहिए, वो अल्फाज पर और बात पर होनी चाहिए। लहजा और अंदाज भी मैटर करता है, नो डाउट। लहजे और अंदाज की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। लहजा नरम होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, धीमा होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग मैटर करती है। लेकिन यहाँ पर यह भी याद रखिए कि हमारा फोकस सिर्फ लहजे के ऊपर नहीं होना चाहिए। हमारा फोकस जो है वो सिर्फ बात करने वाले की आवाज या टोन पर नहीं होना चाहिए। हम उस बात को भी देख लें खालिद भाई, बाज़ औक़ात बंदा बात रिलेवेंट कर रहा होता है, बिल्कुल सही कर रहा होता है, हम सिर्फ उसकी एक कैफियत को देख रहे हैं कि ये थोड़ा एग्रेसिव लग रहा है, लेकिन
اس کو اگریسو بنانے میں کون سی چیزیں کتنی چیزیں پیچھے کار فرماتی وہ ہم نہیں دیکھ رہے. ایک بندہ ہے خالد بھائی جس کو جو ہے وہ 4 بندے آ کے پہلے ایک ایک تھپڑ مار کے چلے گئے ہوں, ٹھیک ہے, اور اب آپ جو ہے وہ اس سے اس کا حال پوچھنے جائیں تو اب آپ بولیں یار وہ مجھے بڑے پولائٹ انداز میں, بڑے دھیمے انداز میں, بڑی متانت کے ساتھ, بڑی سنجیدگی کے ساتھ, بڑے الفاظ کا انتخاب کر کے میرے ساتھ بات کرے, تو ایسا نہیں ہوگا. بیچارہ پہلے 4 تھپڑ کھا چکا ہے. بجا فرمایا حضور آپ نے. تو بعض اوقات بندے کی گفتگو کے اندر کچھ چیزیں ایسی بھی ایڈ ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق پیچھے سے بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل بجا فرمایا. مریض تو کر رہا ہوگا درد سے, یہ تو ڈاکٹر پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کس طرح سے اس کا علاج کرتا ہے. آپ کی بات بالکل سمجھ آتی ہے کہ کوئی بیچارہ اپنا دکھ اگر بیان کر رہا ہے, کوئی ایسا اس کا انداز ہے جو ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ نہیں انداز ہونا چاہیے, لیکن اس کے الفاظ پر بھی بالکل غور ہو کہ اس کے الفاظ جو ہیں وہ اپنے ایک معنی رکھتے ہیں, اپنا ایک مضمون رکھتے ہیں. جی مدینہ آپ صحیح فرما رہے ہیں. یہاں میں ایک پنجابی کی مثال دوں گا. پنجابی میں کہتے ہیں نالے سنگی نہ دینا, نالے کہنا اکھاں کٹنے. یعنی ایک یہ ہے کہ آپ بندے کی گردن دبا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی گردن میں آپ ناخن دے رہے ہیں, گردن اس کی دبا رہے ہیں. اب آپ ظاہر سی بات ہے جب ایک بندے کی آپ گردن دبائیں گے, اس کے گلے پہ آپ پریشر لے کر آئیں گے, تو اس کی آنکھیں آٹومیٹکلی جو ہے وہ یوں لگے گا جیسے ابل کے باہر آ رہی ہیں. اب آپ اس کو ایک تو اس کی گردن دبا رہے ہیں, اوپر سے اس کو بول رہے ہیں تم ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہو. تو یہ بھی ایک تو ہم ایک بندے کو تنگ کر رہے ہیں, اس کو پریشان کر رہے ہیں, اس کے لیے مطلب مصیبتیں بنا رہے ہیں, اور وہ بیچارہ اپنی نالش کر رہا ہے یا اپنی دہائی دے رہا ہے یا اپنی بات کر رہا ہے, تو ہم اس کو یہ کہہ دیں کہ تمہیں تو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, تمہیں تو بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے, تو یہ انداز نہیں ہے, تو یہ طریقہ کار نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں بہرحال اپنی جگہ پر میٹر بھی کرتی ہیں, لیکن انہی کی بنیاد پر جو ہے وہ جج نہیں کرنا چاہیے. بہرحال خالد بھائی مدنی پھول ماشاءاللہ مزید بھی مبلغین جو ہے وہ عطا فرمائیں گے, سلسلہ جاری و ساری ہے. لیکن چونکہ ٹرین جو ہے یہ ابھی اسٹیشن سے کینٹ اسٹیشن سے روانہ ہو رہی ہے, تو تھوڑا شور بھی جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے اس کا وہ ہوگا. مجھے اجازت دیجیے اور دعا بھی فرمائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ خیر فرمائے, عافیت فرمائے, سلامتی فرمائے, اور ہم مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کچھ اچھی ریکارڈنگ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. کل بھی نیت ہے ہم سلسلے میں حاضری دیں گے, اور منگل کو بھی نیت ہے کہ ہم سلسلے میں حاضری دیں گے انشاءاللہ. مرحبا. یعنی آپ 3 دن یہاں سے لائیو نہیں ہوں گے. میں تو سمجھا تھا کہ شاید آپ ایک ہی دن میں آ جائیں گے واپس. چلیں خیر, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سفر بالخیر بالعافیت فرمائے. اور مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے الحمدللہ مبلغین اپنی کوششیں کر رہے ہیں اور اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مبلغین کے علم میں, عمل میں, عمر میں برکت عطا فرمائے. جو کوششیں کر رہے ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا بھی ذریعہ بنائے. ویسے واقعتاً سلمان بھائی دیکھا یہ گیا ہے جیسے آپ پہلے تھر کی بھی ریکارڈنگز وغیرہ کر کے لائے تھے, اور بہت مثبت مدنی پھول اس میں سے حاجی عبدالحبیب اتاری دامت برکاتہم العالیہ سلسلے میں بھی تشریف لائے تھے. سیرات تھر کے حوالے سے بہت گفتگو ہوئی تھی, لیکن اس کے پیچھے ایک چیز یہ بھی نظر آئی تھی کہ اس طرح تھر جانا یا ان علاقوں کا سفر کرنا بڑا مشقت والا کام ہے. جی ظاہر سی بات ہے خالد بھائی, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اتنی آسان نہیں ہوتی جتنی آسان ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں, یا اس میں یوں کہہ لیجئے کہ کچھ ایڈونچرس قسم کی بھی بعض چیزیں ہوتی ہیں. اور ابھی کل ہی مجھے جو اس ٹائم بھائی نے ایک بات بتائی ہے, مجھے تو انہوں نے تھوڑا وہ کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے چولستان میں وہ بدارت میں بھی گیا تھا, اور وہ کہہ رہے تھے میں نے اتنا بڑا اور خوفناک بچھو وہاں دیکھا کہ اس سے پہلے میں نے آج تک ایسا بچھو نہیں دیکھا. تو بہرحال یہ سننے کے بعد تو میری بھی اپنی کیفیت تھی, لیکن الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے کہ شجرہ طاریہ قادریہ کے اندر الحمدللہ اوراد و وظائف بھی موجود ہیں جن کو پڑھا جائے تو اچھی نیت سے بندہ پڑھے, اللہ کی رضا کے لیے پڑھے, اللہ کی رضا بھی ملے گی. اور دوسرا جو اس کا ضمنی فائدہ ہے وہ موذی اشیاء سے حفاظت بھی ہو جائے گی. تو چلیں مجھے یاد آ گیا تو انشاءاللہ میں وہ وظیفہ جو پڑھنے والا ہے ہمارے شجرہ قادریہ طاریہ کا وہ بھی پڑھ لیتا ہوں انشاءاللہ. ماشاءاللہ جی, بہت عمدہ بات. آپ وظیفہ بھی پڑھیے. ویسے وسیم بھائی نے جو بات بتائی ہے وہ اچھی بات بتائی ہے. آپ چولستان پہنچ کر فیضان مدینہ ملاحظہ فرمائیے. جی ضرور انشاءاللہ. اللہ کریم آپ کو برکت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم آپ کو برکتیں عطا فرمائے اور آپ کا سفر خیریت سے ہو. رب العالمین جل وعلا ہم سب کی نیک نیتوں میں برکت عطا فرمائے اور نیک اعمال کی سعادت
عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ کے کالز، آپ کے میسیجز کو شامل کر رہے تھے، اب ایک مدنی گلدستہ سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ مجھے پی سی آر اگر کنفرم کر سکے کہ مدنی گلدستہ ریڈی ہے؟ جی ماشاءاللہ، چلیں آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اس کا ایک سیگمنٹ ہے آج کی بات۔ آپ کو اس میں مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، میری دنیا کامیاب ہو جائے، میری عزت بڑھ جائے، میں کامیابی کے گر سیکھوں۔ تو آئیے آج آپ کو اس سیگمنٹ میں انشاءاللہ کامیاب ہونے کے انداز بتاتے ہیں، اور یہ ہم اپنی طرف سے نہیں بتا رہے بلکہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ مدنی پھول عطا فرمائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک وہ انسان جو دنیا کا کامیاب انسان ہے، جن کی مثالیں دی جاتی ہیں، جن کے نظام کی مثالیں دی جاتی ہیں، جن کے خوف خدا کی مثالیں دی جاتی ہیں، جن کی کامیابی کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ چنانچہ عیون الحکایات صفحہ نمبر 288 پر ہے کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے 12 ایسے کلمات ارشاد فرمائے کہ اگر لوگ ان پر عمل کریں تو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہو جائیں اور کبھی بھی غلط حرکات نہ کریں۔ لوگوں نے عرض کی، اے امیر المومنین وہ کون سے کلمات ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، وہ نصیحت آمیز کلمات یہ ہیں۔ نمبر 1، تو اپنے مسلمان بھائی کی پسند کا خیال رکھ، اس کے ساتھ بھلائی کر، پھر تجھے اس کی طرف سے تیری پسندیدہ چیز ہی ملے گی۔ نمبر 2، کبھی بھی کسی مسلمان بھائی کے کلام میں بدگمانی نہ کر، ہمیشہ اچھا پہلو تلاش کر، تجھے ضرور اس کے کلام میں کوئی اچھی بات مل جائے گی۔ نمبر 3، جب تیرے سامنے 2 کام ہوں تو اس کام میں ہرگز نہ پڑ جس میں نفس کی پیروی کرنا پڑے، کیونکہ نفس کی پیروی میں سراسر نقصان ہے۔ نمبر 4، جب کبھی تو اللہ تعالی سے اپنی کسی حاجت میں حاجت برآری چاہتا ہے تو دعا سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھ، بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے پر بہت لطف و کرم فرماتا ہے جو اس سے اپنی حاجتیں طلب کرے۔ پھر اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے 2 چیزیں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا فرماتا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے، اور جو نقصان دہ ہو اسے بندے سے روک لیتا ہے۔ نمبر 5، جو شخص یہ چاہتا کہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہے تو اسے چاہیے کہ صبر کو اپنا شعار بنا لے اور ہر مصیبت پر صبر کرے۔ نمبر 6، اور جو شخص دنیاوی زندگی میں طوالت کا خواہش مند ہو تو اسے چاہیے کہ مصائب کے لیے، مصیبتوں کے لیے تیار ہو جائے۔ نمبر 7، جو شخص یہ چاہے کہ اس کا وقار اور عزت برقرار رہے تو اسے چاہیے کہ ریاکاری سے بچے۔ نمبر 8، جو شخص قائد و رہنما یعنی سردار بننا چاہے تو اسے چاہیے کہ ہر حال میں اپنی ذمہ داری پوری کرے، چاہے اسے کتنی ہی دشواری کا سامنا کرنا پڑے۔ نمبر 9، جس بات سے تیرا تعلق نہ ہو خواہ مخواہ اس میں سوال نہ کر۔ نمبر 10، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جان کر اور فرصت کے لمحات سے بھرپور فائدہ اٹھا، ورنہ غم و پریشانی کا سامنا ہوگا۔ نمبر 11، استقامت آدھی کامیابی ہے جیسا کہ غم آدھا بڑھاپا۔ نمبر 12، جو چیز تیرے دل میں کھٹکے تو اسے چھوڑ دے، کیونکہ اس کے چھوڑ دینے ہی میں تیری سلامتی ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ کس قدر خوبصورت اور جامع مدنی پھول سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مدنی پھولوں پر، ان نصیحت بری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تیری رضا پہ کھولے آنکھ لب پہ ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اور اس کا یہ دوسرا مرحلہ ہے، یہ سیگمنٹ ہے جو خصوصی طور پر سلسلے میں شامل کیا جا رہا ہے۔ اس کا نام ہے ایک نظر معاشرے پر۔ ہمارے معاشرے میں کیا حالات ہیں، کیا چیزیں پائی جا رہی ہیں، کیا خبریں گردش کر رہی ہیں اور ان کا معاشرے پر کیا اثر ہو رہا ہے،
کیا چیزیں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اور ان سے کیا سیکھ رہے ہیں, کیا کرنے جا رہے ہیں, ان ساری چیزوں کو انشاءاللہ عز و جل اس سیگمنٹ میں مختلف دنوں میں شامل کیا جاتا رہے گا. آج جس ٹاپک کو ہم اس سیگمنٹ میں لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ ہے نیو ایئر نائٹ. نیو ایئر نائٹ کے عنوان پر لوگ کیا کیا کر رہے ہیں, معاشرے میں کیا کیا ہوتا ہے اور کیا کیا ہونا چاہیے, انشاءاللہ اس کو ہم اپنی گفتگو کا حصہ بنائیں گے. دیکھا جاتا ہے کہ نیو ایئر نائٹ منانے کے عنوان پر بند چلوں کا ایک رش سامنے آتا ہے, ایک ازدحام سامنے آتا ہے. بائک سے سلینسر نکال کر ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا جاتا ہے. مختلف قسم کی لہو و لعب پر مشتمل تقریبات منعقد کی جاتی ہیں. لوگوں کو ستانے کا سلسلہ ہوتا ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو نہ کرنے کی ہیں, لیکن بدقسمتی سے مسلمان ان میں مبتلا ہو جاتا ہے. ہم چاہے اسلامی سال شروع ہو, شمسی سال شروع ہو یا قمری سال شروع ہو, زندگی کا کوئی بھی سال شروع ہو رہا ہے یا میری اپنی برتھ ڈے کیوں نہ ہو, مسلمان یہ دیکھے کہ میری زندگی کا ایک دن کم ہو گیا, ہمارا ایک سال اور کم ہو گیا. ہاں, اچھی باتیں ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے. نئے سال میں ہم داخل ہو رہے ہیں, نئے اہداف طے کر لیں, کچھ نئی باتیں ہوں, میں کچھ نیا کر سکتا ہوں اپنی زندگی میں, کیا مثبت تبدیلی لا سکتا ہوں, یہ بالکل سوچ ہونی چاہیے, یہ فکر ہونی چاہیے. لیکن خاص طور پہ نیو ایئر نائٹ کو جن خرافات کی نظر کیا جاتا ہے ان خرافات پر آج ہم تبصرہ کرتے ہیں. وسیم بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ معاشرہ منچلے نوجوان, بائک کے سلینسر, ون ویلنگ اور پھر اس کی تباہ کاریاں. اللہ اکبر. خالد بھائی, پچھلے سال جو معاملات رہے اور پچھلے سالوں میں جو ہم سنتے رہے ہیں بالخصوص اس رات کے حوالے سے, اور جو ہمارے مختلف میڈیا کے ذریعے جو خبریں شائع ہوتی ہیں, یہ انتہائی افسوسناک خبریں ہیں. میں بنیادی طور پہ یہاں پہ یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلام ہمارا وہ پیارا اور خوبصورت مذہب ہے کہ جس نے ہمیں جتنے احکامات کو بجا لانے کا حکم دیا ہے انہیں اگر ہم اپنی زندگی پر نافذ کرتے ہیں تو اس میں ہمارا دین اور ہماری دنیا دونوں کا فائدہ ہے. اور اسی طریقے سے اگر ہم ان چیزوں کو کہ جن پر اسلام نے عمل کرنے سے منع کیا ہے, کہا ہے کہ ان سے رکو, ان سے بچو, اگر ہم ان پر عمل کر لیتے ہیں, یعنی یہ کرتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں, تو اس میں بھی ہمارے دین و دنیا کا فائدہ ہے. لیکن جہاں ان چھوڑنے والی چیزوں کو ہم اپناتے ہیں وہاں نقصان کے پہلو واضح ہیں. کرنے والے کام چھوڑ دیں اور نہ کرنے والے کرنے لگ جائیں تو نقصان ہوتا ہی ہے. تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ جیسے کہ نیو ایئر نائٹ پر بالخصوص بائکوں کے سلینسر نکالنا, یہ پچھلے سال نیو ایئر نائٹ میں ہونے والی کافی ساری برائیوں میں سے میں سمجھتا ہوں شاید یہ ہلکی برائی شمار کی جائے گی. ہلکی برائی یقیناً, لیکن برائی ہے, اور کس قدر بری چیز ہے یہ, اس کو انشاءاللہ مزید سنتے ہیں. جی ہاں, یہ ایسی کیفیت ہے کہ پچھلے سالوں میں بھی اس طرح کی رپورٹ سامنے آئی کہ جس طرح یہ بالخصوص سلینسر نکال کر بائک چلا رہے ہوتے ہیں اور بوم بوم کرتے ہوئے ایک تیز رفتار کے ساتھ جا رہے ہیں. کسی مسلمان کے دل کا معاملہ ہے, دل کی پرابلمز چل رہی ہیں, ہارٹ پرابلمز اس کے ساتھ چل رہی ہیں, صحیح ہے نا. اسی طریقے سے کوئی گھر میں بیمار ہے, کوئی بیمار ہے, کسی کا بچہ بیمار ہے. اب بچہ جس کا بیمار ہوتا ہے یہ تو خالد بھائی وہی جانتا ہے کہ وہ کس کیفیت میں بیچارہ اپنے اوقات کو گزار رہا ہوتا ہے, کہ اگر ایک بچہ پوری رات رو کر اپنی سمجھ لیں کہ اچھی طرح ضد کرنے کے بعد اسی کیفیت تکلیف میں بچہ آرام کرنے لیٹا ہو, اور ایسی صورت میں یہ بوم بوم کرتے ہوئے یہاں سے 12-1-2 بجے کے آس پاس گزرتے ہوئے جا رہے ہوں, تو اس والدین پر کیا گزر رہی ہوتی ہے, ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے, وہ والدین ہی جانتے ہیں. گلی سے ایک بائک اس طرح کی گزرنا یہ پورے محلے کی نیند کو خراب کر دیتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مین شاہراہوں پر پوری یونین بن کے پورے یوں سمجھیں منڈلی لگا کر پورے گینگ بنا کر لوگ اپنی بائک کا ریلا گزار رہے ہوتے ہیں اور سلینسر نکلے ہوتے ہیں, اور جو ان کی آواز ہوتی ہے وہ کم از کم اس وقت سڑک پر موجود لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے. یاد رکھیے یہ عمل مسلمان کو تکلیف دینے والا ہے,
اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من آذا مسلمن فقد آذانی، جس نے کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی۔ یہاں یہ رول نہیں چلے گا کہ میری زندگی ہے، میری بائک ہے، میرا خوشی منانے کا انداز ہے تو میں اپنی مرضی سے ہی سیلیبریشن کروں گا۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کے مطابق چلنا یہ ہمارا کام ہونا چاہیے۔ اپنی مرضی کتنی چلتی ہے؟ پچھلے سال ایک واقعہ مجھے کسی نے بتایا، وسیم بھائی، نیو ایئر نائٹ تھی اور کورنگی، کراچی کا علاقہ کورنگی اور اس کا ایک جگہ تھی، وہاں کا کسی نے بتایا کہ ایک بچہ، نو عمر بچہ، تقریباً 17 سے 18 سال اس کی عمر ہوگی، وہ اپنے گھر والوں کو یہ کہہ کر گیا ہے کہ آج میں ریس لگانے جا رہا ہوں اور اگر جیتا تو ہی گھر آؤں گا ورنہ گھر نہیں آؤں گا۔ یہ جذبہ لے کر ایک بچہ نیو ایئر نائٹ پر اپنے گھر سے نکل رہا ہے، ماں کو جب وہ یہ لفظ بول رہا ہوگا اس وقت ماں کی کیا کیفیت ہوگی، جو اس کی بہنیں اس کے یہ الفاظ سن رہی ہیں اس وقت ان کی کیا کیفیت ہوگی، جو باپ اس کی تھوڑی سی پریشانی پر تڑپ جاتا تھا، جب بچہ یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں جیتا تو ہی گھر لوٹوں گا، ہار گیا تو گھر نہیں لوٹوں گا، اس باپ کی کیا کیفیت ہوگی، اس نے کیا کوشش نہیں کی ہوگی اس بچے کو گھر سے نکلنے سے روکنے کے لیے، لیکن بچہ اپنی مرضی کا مالک بن چکا، وہ گھر سے نکلا۔ بتانے والے نے بتایا کہ جتنی اسپیڈ وہ اپنی گاڑی کو دے سکتا تھا اتنی اسپیڈ اس نے گاڑی کو دی، اور ابھی کورنگی کراس نہیں ہوا تھا، کورنگی کراسنگ ایک یوں سمجھے کورنگی کا بارڈر ہے، وہیں پر اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور فی الفور ایک ہاتھ اس کے جسم سے جدا ہو کر روڈ کے دوسرے کنارے پر پڑا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ جتنی دیر میں ایمبولینس آتی اس کو اٹھاتی اتنی دیر میں اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کے جنازے میں جب شرکت کی گئی تو اس کے والد کی جو کیفیت تھی وہ بیان سے باہر تھی، آپ خود سمجھ سکتے ہیں، نوجوان بچہ، اس کی لاش کو کندھا دینا باپ کے لیے کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ہماری مرضی، ہماری بائک ہے، ہم اپنا کام خود کریں گے، تمہارا رب ہے، تم اپنے رب کا کلام پڑھو۔ پر ایسے موقع پہ خالد بھائی میں ایک بات اور عرض کروں گا جی، کہ یہ بالخصوص ایسا فرینڈ سرکل اور ایسے دوست جو اس رات بھی مل جاتے ہیں، آپ نے ایک واقعہ ارشاد فرمایا، میرے بھی علاقے میں کچھ اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا، کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر ایک نوجوان ریس لگانے چلا گیا، اور جب ریس لگی ہے جس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ پوری اس نے اپنے زور کے مطابق اپنی بائک کو ریس دے دی، اب وہ دے تو دی لیکن پھر اس کے بعد جب کوئی سامنے آیا تو وہ اسے سنبھالا نہ گیا اپنا کچھ، اور پھر اس کے بعد بتایا ہی جاتا ہے کہ اس نوجوان کا چہرہ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ کوئی اس کو دیکھ سکے۔ تو یہ ہمیں غور کرنا ہے، یہ دیکھیں یہ بچے کس کے بچے ہیں۔ پچھلے سال ہمیں ایک جگہ، یہ کیونکہ موضوع ایسا ہے ہمارا نیو ایئر نائٹ کا، اور ہم بالکل یہ بات بڑی واضح ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر اس معاملے میں بالکل اندھے ہوئے چلے جا رہے ہیں، یعنی اسے کہتے ہیں نا کہ ایک اندھی مچی ہوئی ہے کہ بھئی ہے نیو ایئر نائٹ، بس کرنا ہے، کوئی فنکشن کرنا ہے، کچھ کرنا ہے۔ ارے سوچو اللہ کے بندو کیا کر رہے ہو، لوگ ہوائی فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ پچھلے سال ایک گھر میں جانا ہوا، ہم سب اسلامی بھائی مل کر گئے تعزیت کے لیے، ایک چھوٹا سا بچہ اپنے والد صاحب کے ساتھ رات میں اسکوٹر پہ بیٹھ کے نکلا، اتفاق یہ تھا کہ اس وقت 12 بج گئے۔ خالد بھائی والد صاحب کے سامنے ٹینکی پر اسکوٹر پہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، بچے کے دماغ میں آ کے گولی لگی تھی۔ اللہ اللہ، اب اس باپ پہ کیا گزری ہوگی، اس کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی اس وقت۔ اب یہ جس شخص نے فائر کیا، اپنے نیو ایئر نائٹ کے نام پر ہم کس تباہی کی طرف جا رہے ہیں، لوگوں کی کتنی زندگیاں اجاڑ رہے ہیں، لوگوں کے کتنے گھر برباد کر رہے ہیں، یہ کبھی سوچا ہے ہم نے، کبھی ہم نے غور کیا اس پہ کہ ہماری نکلنے والی گولی کہاں جائے گی، وہ کہاں چلے جائے گی، وہ کس کے لگ جائے گی۔ کئی حادثات ایسے ہو رہے ہیں کہ فائر ہوئی، ہوائی فائرنگ سے لوگ مر گئے، کوئی گھر میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے گھر کی ٹین کی چادر کو، میں بھی ایسا واقعہ جانتا ہوں، ٹین کی چادر سے گولی نکل کے آگے ہاتھ میں گھس گئی۔ اللہ،
اب ایسی کیفیات ہو رہی ہیں، یعنی اسلام منع کرتا ہے اس طرح کے لہو و لعب سے کہ بھائی نہیں ان غلط کاموں میں نہ پڑھو. ہم پڑھتے ہیں تو اس کے نقصان بھی واضح ہیں. اب اس باپ پر کیا گزری تھی، میں گھر گیا، ان کے یقین مانے کیفیت تھی ہماری بھی کہ یار کیا کس طرح بات کریں گے اب ہم ان سے، صحیح ہے نا، لیکن وہ کیفیت تھی بیچاروں کی. چھوٹی سی اپنی اولاد گود کے اندر، وہیں پہ بچے کے بس گولی لگی ہے، وہیں پر باپ اسکوٹر چلا رہا تھا، اس کی گود میں ہی لہو لہان ہو گیا پورا بچہ، دنیا سے چلا گیا. ہم غور تو کریں کہ یہ کیا ہے. ہمارے ہاں معاذ اللہ شراب کے اڈوں پر رش لگ رہے ہوتے ہیں، لوگ شرابیں پی رہے ہیں. اسلام میں شراب ناجائز اور حرام، پینے والے کی دعائیں قبول. فرمایا گیا رجس من عمل الشیطان، اللہ اکبر، ناپاک ہے، گندی ہے، یہ شیطان کا عمل ہے. تمہارا رب فرما رہا ہے فجتنبو، اس سے بچو. کیا ملے گا اس سے بچ کر؟ رب نے ارشاد فرمایا لعلکم تفلحون، سبحان اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اس سے بچنے میں تمہاری کامیابی ہے، اس کو اپنانے میں تمہاری کامیابی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سے منع کر دیا اس سے باز رہیں، جو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کریں. رب العالمین نے ارشاد فرمایا لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو. یہ جو جن امور کی نشاندہی کی گئی ہے کیا ہے؟ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے تو ہلاکت میں ڈالنا ہے. اللہ کریم جل وعلا ہم سب کو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے، اپنا نقصان کرنے سے محفوظ فرمائے. اللہ کریم ہمیں اپنی اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے، ان کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ عز و جل، یہ آپ کے سامنے دعوت اسلامی ہے، مدنی چینل آپ کے سامنے ہے. مدنی چینل بھی نیو ایئر نائٹ سیلیبریٹ کر رہا ہے. کس انداز سے، کس طریقے سے، کیا کیا اس رات ہونے جا رہا ہے، آپ کی دعوت اسلامی کیا پیش کرنے جا رہی ہے، آئیے اس کا ایک تشہیری مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، 31 دسمبر کی رات آپ کا مدنی چینل آپ کے لیے لا رہا ہے ایک ایسا منفرد سلسلہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. اس سلسلے کی ہے ایک خاص بات کہ اس سلسلے میں تشریف لا رہے ہیں مرشد اتار کی آمد. ہمارے مدنی منع، مدنی منیاں، بزرگ اسلامی بھائی، نوجوان اسلامی بھائی ہوں گے. ان کے درمیان مدنی مقابلے. تلاش کیجئے، راستہ تلاش کرنا ہے. سبحان اللہ والحمد للہ. کتاب کے آگے مصنف کا نام لگانا ہے. خود کلر کر کے لے کر آئی ہیں. یہ حکمت والا درست، بڑا بخشنے والا درست. سبحان اللہ والحمد للہ. ترتیب درست کر کے شعر کو مکمل کرنا ہے. شہزادہ اسلحے کا سوداگر. سوال و جواب کا سلسلہ. کعبہ شریف مکے میں ہے یا مدینے میں؟ مکے میں. جواب درست ہے. حج کہاں ہوتا ہے؟ مکے میں حج ہوتا ہے جی. حج مدینے سے. عرفات میں، عرفات کا میدان میں. کون تاریخ کو ہوتا ہے؟ 9 ذی الحج. کون بتائے گا سونے کا صحیح طریقہ؟ میرے پیر دی ہر دم خیر ہوے. اچھا میرا پیر میرا پیر. پیارے پیارے تحفے جسے دیکھ کر آپ کا دل خوشی سے جھوم اٹھے گا. سبحان اللہ والحمد للہ. عاشقان رسول اس سلسلے میں شرکت کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں. یاد رہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عشاء کی جماعت کا وقت 7:45 بجے ہے، تو دیکھنا نہ بھولیے نیو ایئر کی رات امیر اہل سنت کے ساتھ مدنی چینل پر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ مدنی چینل کے ذریعے جس سے ہو سکے اور جس سے ممکن بن پڑے فیضان مدینہ تشریف لائیں. نیو ایئر کی رات کس انداز سے سیلیبریٹ کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں اس رات کو گزارا جائے انشاءاللہ عز و جل. یہ سارا طریقہ کار مدنی چینل پر بھی نشر کیا جائے گا. سلسلے کا بالکل اختتامی وقت ہے. آج کی آخری بات سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور مبلغ دعوت اسلامی مولانا آصف مدنی دامت برکاتہم العالیہ کی طرف بڑھوں گا، اور یہ سوال ہے کہ حضور تاثیر کیسے پیدا کی جائے اپنی گفتگو میں، اپنے الفاظ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاثیر کیسے پیدا کی جائے؟ سب سے پہلے تو وہی بات جو ہم نے شروع میں کی تھی کہ حلال کھایا جائے، حرام سے بچا جائے. حرام سے ہی بچیں اور کوشش کر کے شبہات سے بھی بچیں. یہ نہ ہو کہ بس کہاں کا حلال کہاں کا حرام، جو صاحب کھلائے وہ چٹ کیجئے، ایسا معاملہ نہ ہو. اور وہ جو حدیث پاک ہے کہ سیاتی علی الناس زمان لا یبال المرء ما اخذ من الحلال ام من الحرام او کما قال علیہ السلام،
کہ ایسا زمانہ آئے گا انسان پرواہ نہ کرے گا کہ جو کھا رہا ہے وہ حلال سے ہے یا حرام سے. تو اس وعید میں ہم شامل نہ ہوں اور حلال کو ہم اختیار کریں. حضرت ابراہیم بن ادم آپ دیکھیں جب حلال کھاتا تو تاثیر کیسے پیدا ہوتی ہے. ایک نوجوان نے کہا کہ میں گناہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے اچھا پھر 5 کام کرو اور پھر گناہ کر لو. کہا پہلی بات کہا کہ اگر گناہ کا ارادہ تو اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دو. تو کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو کیا شرم نہیں آتی کہ اس کا رزق کھاؤ پھر اس کی نافرمانی کرو؟ کہا کہ دوسری بات ارشاد فرمائیے. کہا کہ دوسری یہ ہے کہ گناہ کا ارادہ کرو تو اللہ تعالیٰ کے ملک سے باہر چلے جاؤ. میں نے کہا کہ حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہا کہ پھر کیسی یہ بات ہے کہ اس کے ملک میں بھی رہیں اس کا رزق بھی کھائیں اور جو ہے نا اس کی نافرمانی بھی کریں. پھر آپ نے کہا تیسری بات یہ ہے کہ اگر گناہ کا ارادہ ہو تو پھر چھپ کے کرو کوئی تمہیں نہ دیکھے. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے اور وہ ملاحظہ فرما رہا ہے. تو فرمایا کہ کتنی بری بات ہے اس کا رزق کھاؤ اس کے ملک میں رہو اور اسی کے سامنے نافرمانی کرو. تو کہا کہ حضور چوتھی بات کیا ہے؟ فرمایا کہ جب ملک الموت علیہ السلام تم روح قبض کرنے آئے تو انہیں منع کر دینا کہ بھئی میری روح قبض نہیں کرنی. کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا پھر نجات کیسے ملے گی؟ تم توقع کیسے رکھتے ہو جو موت سے چھٹکارا ممکن ہے ہی نہیں؟ پھر گناہ کیوں کرتے ہو؟ پھر کہا 5ویں بات ارشاد فرمائے. اب 5ویں بات یہ ہے کہ جب تمہیں عذاب کے فرشتے پکڑنے آئے نا دوزخ میں لے کے ڈالنے کے لیے تو منع کر دینا کہ میں دوزخ میں نہیں جاؤں گا مجھے مت پکڑو. کہا کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ٹالتے. تو آپ نے فرمایا جب سارا معاملہ تمہارے سامنے ہے کہ سب ہو کر رہے گا اور تم جو ہے سے بچ نہیں سکتے تو پھر گناہوں کو چھوڑ دو. تو اس نوجوان نے آپ کے سامنے سچی توبہ کی اور ساری زندگی اس نے نیکیوں میں بسر کی. تو یہ کیا ہوا؟ عقل حلال تھا, حلال کھانا تھا ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ کا, تو اس کا اثر ہوا. اسی طرح دوسری چیز جو ہے خالد بھائی دعا کی جائے خدا ایسی تاثیر دے میری زبان میں. ٹھیک ہے, تو اب یہ دعا کی جائے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, کہ اپنے الفاظ میں تاثیر کے لیے دعا بھی کی جائے کہ اللہ میری زبان میں تاثیر پیدا کر دے. بالکل یہ دو چیزیں جو ہے یہ اس کو جو ہے وہ سامنے رکھا جائے. بہت اچھا عمل ارشاد فرمایا کہ حلال کھایا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی زبان میں تاثیر پیدا کرنے کی دعا بھی کی جائے. یہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا طریقہ بھی ہے. رب العالمین جل وعلا کی عالی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم جو کچھ ہم نے سلسلے میں بیان کیا اس پر خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس سننے میں کامیاب ہوئے رب العالمین انہیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کے سلسلے میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو رب العالمین جل وعلا اپنی رحمت کاملہ کے صدقے سے اس کو معاف فرمائے اور ہمارا سلسلہ کرنا اپنی بارگاہ عالی میں قبول و مقبول فرمائے. ایک مصرع ایک شعر صلاۃ والسلام کا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, غوث اعظم امام التقی والنقی, غوث اعظم امام التقی والنقی, جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. تیری رضا پہ کھلے آنکھ رب پہ ہو